السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. میرے بھائیو، ہمارا آج موضوع ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نماز فرض کی ہے وہاں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. زکوٰۃ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اس کے فرض ہونے پہ کتاب و سنت سے اور اجماع سے دلائل ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 82 کے قریب آیتوں میں جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11ویں سپارے میں سورہ توبہ میں: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیں. جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے تو تبھی یہ لوگ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے، اور زکوٰۃ لے کر آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے انہیں سکون ملتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ سخت عذاب کی وعید سنائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. سونا چاندی جمع کرنا اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ بتا دیں کہ دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. یہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ فرمایا: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے روز یہی سونا چاندی جسے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، بڑا ان سے پیار کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی سونے چاندی سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اسی سونے چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو اس سونا چاندی کا مزہ جسے تم جمع کر کے رکھتے رہے، یعنی کہ تم اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی زکوٰۃ کی یہی تاکید آئی ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث تو بیان کرنے لگا ہوں، اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتب میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور یہ کس سال کا واقعہ میرے بھائیو؟ سن کوئی بھائی بتا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو کس سال یمن کا گورنر مقرر کیا تھا؟
یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. کس سال کا واقعہ ہے؟ اور نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے ہیں؟ جی سن 11 ہجری. نبی علیہ السلام سن 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. سن 10 ہجری میں آپ معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کر کے بھیج رہے ہیں, اور اپنے گورنر کو جاتے ہوئے آپ نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں. آپ نے کہا انک تأتی قوما من اہل کتاب, کہ معاذ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو یہ کتاب والے ہیں. کیا مطلب کتاب والے ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں. کون ہوئے؟ یہودی اور عیسائی. کہ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو یہ یہودی اور عیسائی ہیں. اور میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ یہودی عیسائی اللہ کو مانتے ہیں نا, لیکن وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. نبی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس اپنے گورنر معاذ میں جبل کو بھیج رہے ہیں اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ پہلے نمبر پہ یہ بتایا کہ جن کے پاس جا رہے ہو یہ کون ہیں. اس سے پتا چلا کہ جب کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے جائے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے میں کن کے پاس جا رہا ہوں, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا مائنڈ کیا ہے, ان کا ذہن کیا ہے, ان میں کیا خرابیاں ہیں, کس چیز کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ تم یہودیوں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو. اب یہودی عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, اس کے باوجود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, کہ معاذ سب سے پہلی دعوت جو تم نے ان کو دینی ہے, پہلی وہ چیز جس کی تبلیغ تم نے ان کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کو مانتے ہیں, پھر بھی پہلی تبلیغ کیا ہے, پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید کی. کیونکہ توحید کا تصور جو عام لوگوں کے پاس ہے, اسلام وہ توحید نہیں چاہتا. یہودی اللہ کو رب مانتے ہیں, خالق مانتے ہیں, ساتھ ساتھ جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں, ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کو سجدے کرتے ہیں. اور اہل مکہ جن کے پاس نبی علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, 11واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. آپ ان سے پوچھئے, اہل مکہ سے پوچھئے جو آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے, جو توحید کی دعوت قبول نہیں کر رہے, ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے. پہلا سوال کیا ہے کہ تمہارا رازق کون ہے؟ رزق آسمانوں سے آئے یہ زمین سے نکلے, یہ رزق تمہیں کون دے رہا ہے؟ یہ پہلا سوال کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے تھے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری نگاہوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ تمہاری کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ تیسرا سوال وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے, زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ نطفے کو زندہ آدمی سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ نطفے سے زندہ بچے کو کون نکالتا ہے؟ اور مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھئے موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ چوتھا سوال یہ کریں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, ان سے پوچھیں کائنات کا مالک کون ہے, کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے, کائنات کے سسٹم کو کون چلا رہا ہے. سورج صبح نکلتا ہے, رات کو غروب ہو جاتا ہے, چاند رات کو
طلوع ہوتا ہے، صبح غروب ہو جاتا ہے، ستارے آتے ہیں، مدم ہو جاتے ہیں، پھر کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے، بادل آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کبھی بارش نازل ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہوتی، فصل کبھی اگتی ہے، کبھی نہیں اگتی، آج گندم کی فصل ہے، کل کوئی اور فصل ہے، یہ فوت ہو رہا ہے، وہ زندہ ہو رہا ہے، یہ مریض ہو رہا ہے، اس کو صحت مل رہی ہے، یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ ان سے پوچھیے۔ سوال کتنے ہوئے؟ کتنے سوال میرے بھائیوں؟ 4۔ اور آخر میں اللہ نے کہا جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اہل مکہ کیا جواب دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اہل مکہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ اہل مکہ کہیں گے کہ رازق اللہ، مالک اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ۔ پتہ چلا اتنی سی توحید تو اہل مکہ بھی مانتے تھے، اتنی سی توحید یہودی بھی مانتے تھے، اتنی سی توحید عیسائی بھی مانتے تھے، اور اتنی سی توحید آج کے بہت سے مسلمان بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جن درباروں پہ جاتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہے، یہ لے کر دیتے ہیں، یہ سیڑھی ہیں، ان کے بغیر اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کے اللہ موڑتا نہیں۔ اور یہی نعرہ اہل مکہ کا تھا، وہ بھی کہتے تھے لات عزا ہبل اصل نہیں ہے، اصل کون ہے؟ اللہ۔ لات عزا ہبل اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا بھی حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے، 23واں سپارہ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو ولی بنا رکھا ہے۔ ولی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، ولی بنا رکھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ کہیں گے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ان سے مانگتے ہیں، اس لیے ان سے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، 11ویں سپارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کے نام کا طواف کرتے ہیں، جن کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، جن کے نام پہ سجدے کرتے ہیں، ان کے ہاں کیوں آتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل رب نہیں ہے، یہ اصل اللہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور آج کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جن درباروں پہ ہم جاتے ہیں وہ رب نہیں ہے، لیکن رب نے اختیارات ان کو دے دیے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہو میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ بیٹا چاہیے مجھ سے رابطہ کرو، شفا چاہیے مجھ سے رابطہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے رہے، لوگ آگے سے کہتے رہے نہیں نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام جب معاذ ابن جبل کو یہودیوں عیسائیوں کے پاس بھیج رہے ہیں، حالانکہ وہ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ وہ نہیں مانتے، لیکن لا الہ الا اللہ یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے معاذ ابن جبل سے یہ نہیں کہا کہ تم یہودیوں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو توحید کی دعوت نہ دینا، توحید کو تو مانتے ہیں، رسالت سے بات شروع کرنا نہیں۔ آپ نے کہا پہلی بات ان سے توحید کی کرنی ہے، کیونکہ ان کی توحید توحید خالص نہیں ہے، ان کی توحید میں ملاوٹ ہے، ان کی توحید میں شرک ہے۔ اور سچ کہا تھا میرے رب نے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا ان میں سے اکثر شرک میں گرفتار ہوتے ہیں، شرک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال ہے آج بھی مسلمانوں کی، توحید کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ، لیکن ساتھ شرک بھی۔ مدینہ میں آئیں گے، جناب نبی علیہ السلام کی قبر پہ جب درود و سلام پڑھنے کے لیے جائیں گے، درود و سلام پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول قیامت کے روز ہماری شفاعت کرنا، آپ کی شفاعت برحق ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن شفاعت آپ سے کیوں مانگی جائے؟ آپ فوت ہو چکے ہیں، شفاعت اللہ سے مانگی جائے جو شفاعت کا مالک ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، آپ اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کرنے کی اجازت میرا رب دے گا، پھر اللہ سے کیوں نہ مانگے، نبی علیہ السلام سے کیوں مانگے؟ اچھے بھلے اپنے آپ کو توحید کے اوپر کہنے والے، دوسروں کو شرک سے روکنے والے جب یہاں پہ پہنچتے ہیں پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بیٹا نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے؟ شفاعت مانگ رہے ہیں، شفاعت تو آپ کی برحق ہے، ہم بھی مانتے ہیں برحق ہے،
لیکن شفاعت کا مالک کون ہے؟ شفاعت کا مالک اللہ ہے. یہ سوال اللہ سے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کی روز قیامت نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے. تو اس لیے میرے رب نے صحیح کہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ اپنی دعوت کی، بسم اللہ اپنی تبلیغ کی کس چیز سے کرنی ہے؟ توحید و شرک سے. لا الہ الا اللہ ان کے منہ سے کہلوانا ہے، کہنا ہے، منوانا ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. نہ نبی عبادت کے حقدار، نہ فرشتے عبادت کے حقدار، نہ جن عبادت کے حقدار، نہ ولی عبادت کے حقدار، نہ شہید عبادت کے حقدار. عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی. سجدہ ہو تو صرف اسی کے لیے. جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے صرف وہی. جس سے شفاعت مانگی جائے صرف وہی. جس سے شفا مانگی جائے صرف وہی. جس سے بیٹا مانگا جائے صرف وہی. آج کا مسلمان بڑی عجیب کشمکش میں ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے. اس وقت مثالیں دیتا ہے بادشاہوں کی کہ بادشاہ تک پہنچنا ہو پہلے سیکٹری کی ضرورت ہے، مترجم کی ضرورت ہے، کلرک کی ضرورت ہے، ان سے رابطہ ہوگا، وہ آگے بات کریں گے، ٹائم لے کر دیں گے تو پھر بات ہوگی. حالانکہ یہ دنیاوی بادشاہ کمزور ہیں. یہ ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتے ہیں، دو کی نہیں سن سکتے. ان کو ایک یا دو زبانیں آتی ہیں، زیادہ نہیں آتی. پر اللہ تو اپنی مخلوق کا خالق، ان کی زبانوں کا بھی خالق. اس نے بندوں کو بولنے کا طریقہ سکھایا، اس نے ان کو یہ زبانیں سکھائیں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ سیکٹری کے بغیر نہیں سنتا، کلرک کے بغیر نہیں سنتا، مترجم کے بغیر نہیں سنتا، یہ تو اللہ کی ویسے ہی توہین ہے. اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. تو مسلمان اللہ کی باری آتی کہتا ہے نہیں، درمیان میں سیڑھی ہونی چاہیے. اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، جو مٹی کے نیچے ہیں، جو میلوں دور ہیں، وہاں سمتا ہے کہ وہ قبر میں بیٹھے ہوئے، قبر میں لیٹے ہوئے مٹی کے نیچے میری سن رہے ہیں. اس وقت نہیں کہتا کہ یہاں سیڑھی کی ضرورت ہے. اس وقت یہ نہیں کہتا کہ پہلے اس کو پکاروں یہ پھر پکار لے کے بغداد جائے گا. نہیں، وہاں یہ سمتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، حالانکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ مٹی کے نیچے ہیں، حالانکہ وہ میلوں دور ہیں. اور جو اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں سننے کے لحاظ سے تمہارے قریب ہوں، مجھے پکارو، وہاں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہاں مجھے وسیلوں کی ضرورت ہے، سیڑھیوں کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے ہر نبی سے یہ کہا کہ پہلی بات جو اپنی قوم سے کرنی ہے توحید کی کرنی ہے. جو بھی نبی آیا توحید کے لیے آیا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی اسلام کہہ رہے ہیں ان سے پہلے توحید کی بات کرنی ہے. اگر توحید مان لیں، یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور مجھے رسول مان لیں، پھر نماز کی بات کرنی ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فرمایا اگر توحید کی بات مان لیں، اگر توحید کا اقرار کر لیں، اگر رسالت کا اقرار کر لیں، تب نماز کی بات کرنی ہے. اور ہمارے کئی دوست آج دعوت کے لیے نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے. ان کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نماز سے، اخلاق سے. کہاں سے بسم اللہ کریں گے؟ اخلاق سے. اور نبی علیہ السلام معاذ بن جبل سے یہ نہیں کہہ رہے کہ سب سے پہلے تم نے اخلاق کی بات کرنی ہے. اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اس کی ضرورت ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. دعوت دینے والے میں سب سے پہلے اخلاق ہونا چاہیے. لیکن جب لوگوں سے بات کرنی ہے، سب سے پہلی بات کیا کرنی؟ اللہ کی توحید کی. لوگوں سے یہ بات کرنی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا جائز نہیں ہے، ان کے نام کی 11ویں دینا جائز نہیں ہے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، قبر والے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، قبر کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے، قبر کی مٹی کو متبرک سمجھنا جائز نہیں ہے. لوگوں سے سب سے پہلے یہ باتیں کرنی ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، توحید و رسالت کا صحیح معنوں میں اقرار کر لیں، پھر نماز کی بات کرنی ہے. آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توحید و رسالت کے اقرار کریں تب ان سے نماز کی بات کرنا. پھر ان سے کہنا اللہ نے 24 گھنٹوں میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 6 نہیں نمازیں. کتنی فرض نمازیں ہیں؟ 5.
جو نمازیں فرض ہیں واجب ہیں وہ 5 ہیں، اور دیگر جو نمازیں واجب ہیں، عید کی نماز آپ لے لیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ واجب ہے، لیکن وہ روزانہ کی نماز نہیں ہے، وہ سالانہ نماز ہے۔ ایسی اور بہت سی نمازیں ہیں جو واجب یا فرض قرار پاتی ہیں، تو وہ روزانہ کی نمازیں نہیں ہیں، وہ کسی سبب سے کسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سے علماء کرام تحیت المسجد کی نماز کو واجب قرار دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے اس کے اوپر واجب ہے کہ 2 رکعتیں ادا کرے، ورنہ وہ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنا ہوں گی۔ لیکن یہ روزانہ کی نماز نہیں ہے، اس کا تعلق مسجد میں داخل ہونے سے ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ نماز واجب ہے، ورنہ نہیں واجب۔ اگر ایک آدمی سفر میں ہے، 6 مہینے سفر میں رہے، اسے تحیت المسجد نہیں پڑے گا، کیونکہ مسجد میں جا ہی نہیں رہا، باہر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ نمازیں جو 24 گھنٹے میں فرض یا واجب ہیں وہ 5 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں، یعنی کہ توحید و رسالت کا بھی اقرار کر لیا، نماز کی بات بھی مان لی، تو فرمایا پھر ان سے ایک اور بات منوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ توحید و رسالت کا کوئی اقرار کر لے، نماز پڑھنے لگ جائے، فرمایا اس کے بعد زکوٰۃ منوانا ضروری ہے، اس سے اس کو بتانا ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ اور جتنے بھی علماء کرام ہیں جن کا اہل سنت والجماعت اہل حدیثوں سے تعلق ہے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان علماء کرام میں جو سنت کو ماننے والے ہیں، جو حدیث کو ماننے والے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، ان سے ہٹ کے باقی تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ باقی تمام لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے ہر اس آدمی کے اوپر جس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے جی؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا، توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ اور دوسرا اسلام کا رکن اور پلر اور ستون کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اور تیسرا اسلام میں ستون جو ہے، رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ بلکہ نبی علیہ السلام جب کسی صحابی سے بیعت لیتے تو اس سے جہاں یہ وعدہ لیتے کہ شرک نہیں کرو گے، نماز قائم کرو گے، یہ وعدہ بھی لیتے زکوٰۃ ادا کرو گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی سے، وہ کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تو آپ نے بیعت اس بات پہ لی کہ میں توحید پہ رہوں گا، نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، خیانت نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ میرے بھائیو اتنی فرض ہے کہ اگر کچھ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو مسلمان حکمران اس سے لڑیں گے، تلوار اٹھائیں گے، بات قتل و غارت تک پہنچے گی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے آرڈر ہے، اللہ کے رسول کو آرڈر دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے آرڈر ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں پہ تلوار چلاؤں، لوگوں سے جہاد کروں، اس وقت تک یہ جہاد کرتا رہوں، تلوار چلاتا رہوں جب تک کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تلوار کب اٹھے گی؟ لڑائی کب تک جاری رہے گی؟ جب تک کہ وہ یہ 3 چیزیں نہیں مان لیتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر کوئی نہ رکھے سختی اس کے اوپر کی جائے گی،
لیکن اس سے جہاد نہیں ہوگا، تلوار نہیں چلے گی. کسی کے اوپر حج واجب ہو گیا، وہ حج نہیں کرتا، اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن اس کے اوپر تلوار نہیں چلے گی. لیکن اگر کوئی زکات ادا نہیں کرتا، فرمایا اس سے لڑائی ہوگی، اس کے اوپر تلوار چلے گی. آپ زکات کی اہمیت کو سمجھے میرے بھائیوں. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آرڈر ہے کہ میں لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، تلوار چلاتا رہوں، جب تک کہ لوگ 3 چیزیں نہیں کر لیتے. نمبر 1 توحید و رسالت کا اقرار، نمبر 2 نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکات ادا کرنا. فرمایا اگر وہ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، اب ان کا مال محفوظ ہے، ان کا خون محفوظ ہے، اب میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا. اب اگر کوئی توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے، اندر سے توحید کے اوپر نہیں ہے، فرمایا حسابہم علی اللہ، اس سے حساب اللہ لے گا. بظاہر ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا قائل نہیں ہوں، اور نماز قائم کرنے کا اعلان کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اگرچہ اندر سے مسلمان نہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. اسی لیے مدینہ کے منافق جن کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. جناب عمر فاروق جیسے لوگوں نے کئی دفعہ کہا آپ اجازت دیں ہم ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں. لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منافق تھے، پکا پتہ تھا، لیکن تلوار ان کے اوپر نہیں چلائی. میرے